وكل
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرات حاضرین سامعین اور سامعات، گزرنے والا ماہ مبارک جس کا نام ربیع الاول ہے، محرم، صفر اور ربیع الاول اسلامی سال کا ایک تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 9 تاریخ کو 9 ربیع الاول کو بالاتفاق سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے پیدا فرمایا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین۔ ان دے اندر پورا ترتیب نال پوری کام چھانٹ کر کے پورا حساب و کتاب تاریخ دے شامل کر کے انہوں نے ثابت کیتا ہے جدو رحمت کائنات دنیا میں تشریف لائے نے سوموار کا دن سی، فجر کا وقت سی اور 571 عیسوی سی، 22 اپریل سی، یعنی یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس مہینے اندر پیدا فرمایا ہے۔ حضرات، پیدائش کے اندر بہت سارے قول اقوال موجود ہیں۔ الرحیق المختوم ایک انعام یافتہ کتاب ہے، پوری دنیا کے جید علماء کرام نے سعودی گورنمنٹ دے کہن اتے سیرت اتے کتاباں لکھیاں۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی سیرت اتے کتاب لکھی عربی کے اندر، وہ ترجمہ ہو چکی ہے۔ تھوڑا بہت میرا سیرت کا تعلق ہے یا تو مطالعہ کا شوق ہے، وہ اس کتاب کو جانتا ہے، پڑھی ہوئے گی یا نام کا پتہ ہے۔ انہوں نے بھی کتاب لکھی، پوری دنیا کے جید علماء کرام نے جہاں کتاباں لکھیاں سن، ایک کتاب انعام یافتہ ہے، پہلے نمبر پہ ایک کتاب ہے۔ ایک عام دی ریکارڈ اللہ نے تاریخ کے باقاعدہ 50,000 ریال سعودی گورنمنٹ نے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کو انعام دیتا، 50,000 ریال۔ لیکن مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ انعام واپس کر دیتا، مکہ سے بریلی کے اندر جمع کروا دیتا اور نال اعلان یہ کیتا میں عشق مصطفیٰ کے اندر محبت مصطفیٰ کے اندر ڈوب کے کتاب لکھی، ایسا انعام میں دنیا کسی کو نہیں لینا چاہتا،
ایک انعام میں اپنے اللہ کو لینا چاہتا ہوں میں قیامت اللہ انعام یافتہ وہ کتاب ہے اردو ترجمہ ہو چکے ہیں اور یہ اندر بھی بہت سارے اخبار لکھے نے 9 ربیع الاول پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم کیا ہے کسی نے رمضان کیا ہے یعنی طریقے پیدائش کے اندر بہت سارا اختلاف موجود ہے جن اتنے زیادہ لوگوں کی رائے قائم ہوتی ہے اور 9 ربیع الاول ہے 9 ربیع الاول والے دن اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے لیکن آپ کی عظمت یہ ہے آپ کی شان یہ ہے آپ علیہ السلام کی بعثت تو قبل ہی آپ کی بعثت تو قبل تھوڑی سی بات میں پہلے مکمل کر لوں طریقے پیدائش کے اندر اختلاف ہے وفات میں اختلاف نہیں 12 ربیع الاول میرے محبوب پیغمبر کا یوم وفات ہے پوری دنیا میں جلیل علماء کرام اس بات پہ متفق نہیں بلکہ بریلوی حضرات مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے آپ کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے نہ لکھا کہ جس طریقے کو پیدا ہوئے اس طریقے کو وفات ہوئے یعنی وفات کے اتفاق کے بل اتفاق رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے اتفاق آج 12 ربیع الاول کا ہی دن ہے آج کا دن ہی میرے آقا کا یوم وفات ہے ایک دن میں انشاءاللہ تھوڑی جی گفتگو کرنے کی کوشش کرا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے پہلے میں تھوڑا جنہیں بیان کرنا چاہوں گا میرے آقا کی بعثت تو قبل میرے آقا اہل دنیا سے تشریف نہیں لے آئے اہل دنیا سے تشریف نہیں لے آئے ایک واحد شخصیت ہے آدم کی سیرت کا آغاز پیدائش تو ہے اختتام وفات سے ہویا جناب نوح کی سیرت کا آغاز پیدائش سے ہویا اور اختتام وفات سے ہویا جناب موسیٰ کی تاریخ کا سیرت کا آغاز پیدائش سے ہویا اختتام وفات سے ہویا جناب عیسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام لیکن رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کو 1000 سال پہلے ہویا اور آپ کی سیرت کا اختتام جا کے جنت میں چلے گا آپ والے دنیا میں آئے گئے ہر شخصیت کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے یعنی پیدائش تو اللہ کے محبوب پیغمبر جو دنیا میں تشریف بھی نہیں آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کرنے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اے میری قوم میرے تو بعد ایک نبی آئے گا وہ کا نام احمد رہے حالے آپ دنیا سے تشریف بھی لے آئے اور بن کے اس پر پیچھے چلے جاؤ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے چوتھے پاس فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
اتخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر آدم تا عیسیٰ تک سارے انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا، ارواح کو جمع فرمایا اور اعلان کیتا ہے میرے نبیوں تو آنے تو بعد کون والا آئے گا جدا نام احمد و محمد ہوئے گا اور جیڑا زندہ ہوئے گا انہاں دا کلمہ پڑھ لے گا اور جیڑا فوت ہو گیا ہے اگر وہ زندہ رہ کے میرے نبی محمد دا کلمہ نہ پڑھے گا میں اللہ اعلان کر رہا ہوں میں مجھے کولو نبوت دا واپس نہیں لواں گا اور نام فاسقہ لکھ دیا گا. اللہ رب العالمین نے انبیاء فرمایا ہے اور اس کی دلیل بھی ہے سادہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ پاک نے زندہ زمانہ جو اٹھایا ہے قرب قیامت آن گے اور آج کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کلمہ بھی پڑھیں گے دین دا پرچار بھی کریں گے اور نبی بن کے نہیں باقی زندگی محمد رسول اللہ کا امتی بن کے خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے میرے اللہ نے اس طرح تذکرہ فرمایا اپنے نبی محمد رسول اللہ کا ارے آپ دنیا پہ آئے نہیں سبحان اللہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل باپ مستری بیٹا مزدور انہاں دونوں نے رل کے اللہ پاک کا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا. بیت اللہ کی تعمیر تو بعد ایک بات بھی یاد رکھیا جائے جیڑے لوگ اللہ دے گھر بناندے نے انہاں دی نسبت اس گھر نال جڑ جائے گی نسبت جڑے گی. بیت اللہ اس کے بعد بڑے لوگوں نے بنایا تزیین کیتی ہے خوبصورتی کیتی ہے وسیع کیتا ہے ہلے تک وسیع ہو رہا ہے لیکن جڑے تے بانی نے نام قیامت تک نہ چلے ایک نظام ہے انہاں لوگوں واسطے جڑے رب دے گھر نال جڑ جاندے نے اللہ عزت عطا کر دیتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل رب دا گھر بنایا بنان تو بعد اللہ پاک کو کہنے لگے اللہ جتنا عظمت والا گھر ہے اونی عظمت والا معلم چاہیے. دعا کی تھی باقاعدہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ عظمت والا معلم عطا فرما دے. اللہ پاک نے پھر عظمت والا معلم کیڑا بھیجا ہے جنہاں کا نام محمد احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنہی میں آیت پڑھی ہے نا آج کا دن ہے 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول والا دن میرے محبوب پیغمبر کا یوم وفات ہے. یوم وفات ہے میرے محبوب پیغمبر کا علیہ السلام. آپ کی زندگی کے اندر بھی نا کہ دن ایسا آیا غزوہ احد کے اندر اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ غزوہ احد کے اندر شامل ہے. غزوہ احد کے اندر فتح تھوڑی دیر بعد سے شکست سے تبدیل ہو گئی. آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کی پشانی مبارک کے اندر لوہے کی کڑیاں کھپ گئی. آپ کے ہوشوں کے دیکھ پہ صحابہ افرا تفری پیدا ہو گئی. افرا تفری پیدا ہو گئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر فوت ہو گئے. جب یہ پتہ لگا اللہ اکبر صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے دل چھڑ گئے اور نالے کہنے لگتا ہے جس ہستی واسطے ایسا ڈرنا سی جو کوئی دنیا سے نہیں رہی ایسا ہم کنے واسطے لڑنا ہے. لیکن نہ قربان جاوا ابو بکر صدیق نے ایمان لو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے اور آگے کیا لوگوں اسی اللہ نے محبوب پیغمبر واسطے نہیں
اسی اپنے رب دے دین دے غلبے واسطے لڑ رہے ہیں. اور ایسا نازل ہوئی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. محمد تو پہلا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا بھی جناب موسیٰ آئے علیہ السلام، جناب عیسیٰ آئے علیہ السلام، جناب ہارون آئے علیہ السلام، جناب نوح آئے علیہ السلام. یعنی آدم تو عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا کے تشریف لے آئے بھی اور دنیا تو گئے. بے شک لمبی عمرہ پائیا، ہزار سال کی عمرہ ملیا، لیکن انجام کی یہ موت. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کائنات کے اندر کوئی بندہ، کوئی ذی روح چیز زندہ نہیں رہے گی. بقا اگر ہے تو صرف میرے اللہ میں بقا ہے. اللہ ہمیشہ کو ہمیشہ رہے گا. اور جیڑا بندہ دین تو پلٹ جائے گا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جیڑا بندہ دین تو بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، اپنا منہ دین تو موڑ لے گا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ پاک کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. کوئی بندہ کسی دین دا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنی نقصان کرے گا. یعنی محمد رسول اللہ کی وفاتوں بعد بھی دین دا معاملہ چلتے ہی رہے گا. اور میرے باپ پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، میرے آقا فرماتے نے اے میری امت لوگو، اگر تم کسی دی موت دا دکھ نہ ہی نہ بھولے، نہ ہی بھولے، میری موت یاد کر لیا جے. اگر دنیا تے رہنا ہوندا تے اللہ نبی محمد کو زندہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دنیا تے وہ رہن واسطے آیا نہیں، بلکہ دنیا کو جان واسطے آیا ہے. پیدائش دا تے پھر بھی پتہ ہوندا ہے، ٹائم مقرر ہو جاتا ہے. موت دا وقت دا پتہ ہوندا، پیدائش دا پتہ ہوندا ہے، موت دا پتہ نہیں کدوں آئے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدو آپ کی عمر مبارک 63 سال ہو گئی، دین دیا اللہ پاک نے ساریاں ڈیوٹیاں مکمل کروا لیا. جدو ایت پڑھی نا میرے محبوب پیغمبر نے حجت الوداع کے موقع پہ ایت کیڑی پڑھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے آج دین مکمل کر دیتا، دین مکمل ہو گیا. سارے صحابہ خوش نے، محرمات نبوت میرے نبی نے یار غار بھی، یار مزار بھی، اور مکہ مدینے کے ساتھی، سفر الحق کے ساتھی، نوازہ کے ساتھی میرے آقا کے سسر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلے بیٹھے ہو رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا ابو بکر کی گل ہے، ساری دنیا ہے، سارے صحابہ نے 1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ تسی رو رہے ہو. کہنے لگے اے میرے ساتھیو، جدو دین مکمل ہو جائے نبی دی لوڑ مک جاتی. آج دین مکمل ہو گیا. پھر میرے آقا سورۃ نصر نے تلاوت فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان دن لگ پہنے اور میرے آقا علیہ السلام آگر کار دن نزدیک ترین آگئے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین میرے آقا بیمار ہو گئے، آقا روزانہ پوچھ دینے میرا کل کدھر قیام ہوئے گا، کل میرا کدھر قیام ہوئے گا۔ تمام امہات المومنین دیا نے اتا محسوس کیتا کہ آقا ایسا دے کاٹھے اپنا چاہتے نے میرے محمود پیغمبر اسلام دی ازواج مطہرات نے بے اتفاق کی اجازت دے دیتی ہے کہ آقا جی تسی ایسا دے کر ٹھہر جاؤ۔ ایسا فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محمود پیغمبر میرے گھر تشریف لے آئے اور میں قربان جاواں عائشہ دی محبت رضی اللہ تعالی عنہ آدیاں نے میں اپنے سورتاں پڑھ کے اپنے شوہر نو دم کر رہی ہوں۔ تے دم کس طرح کر دیا نے آدیاں سورتاں پڑھ کے تے میں آقا دے کد پھوک مارنی ہاں انہاں دے ہتھاں انہاں دے جسم تے پھیرنی ہاں کیونکہ آقا دے ہاتھ پاک کے سن برکتاں والے ہاتھ۔ اور پھر میں اس طرح دعا کر رہی ہوں بار بار آدھے بالباس رب الناس واسبع انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشفه واشف مرضانا ومرض المسلمين والمسلمات۔ اسے دوران فاطمہ الزہرا آیا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے کیا فاطمہ کن میرے نیڑے کر اے باپ تے بیٹی دی گل ہو رہی ہے اور بیٹی بھی وہ بیٹی ہے میرے محمد دی ادھے بارے میں جا کر فرمان دے رہے الفاطمہ قدرتم منی اور لوگوں میں میری تھی میرے دل دا تمہارا دل دا ٹکڑا ہے میری فاطمہ تھی میرے دل دا آسرا کے سہارا ہے۔ تابند نے فاطمہ جو آئی ہے تے کن میرے نزدیک کر کن نیڑے کی تا کن کچھ گفتگو فرمائی فاطمہ تو زہرا روحان لگ پہنیا نے اور پھر دوبارہ کیا فاطمہ کن میرے قریب کر میرے محبوب پیغمبر نے کن دے اندر کو گل کی تھی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائیاں نے بعد دے اندر ایسا پوچھ دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ تیرے کان دے اندر تیرے ابو محمد نے کیڑی گل کیتی سی ایک باری مسکرائی ایک باری روئی آندیاں نے میں جدوں آقا دے قریب ہوئی تے میرے ابو آندے نے میرے ابو محمد نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میری اللہ الملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے اب 12 ربیع الاول بالکل قریب ترین دا چلا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے تے میں رونے لگ پیا بیٹی نے رونا تو نہیں سی تے پھر میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو ایک ویلا آئے گا جدوں ترستی ہے کی دنیا جنت کے اندر سب تو پہلو اللہ تیری تے میری ملاقات کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آدھیاں نے میں خوش ہو گئی چلاؤ اے دنیا تے موکن والی ہے ختم ہونے والی ہے یہ وہ جنتی بات ہے جی زندگی کدے ختم نہیں ہوئے گی لا یبلا سیابہو بلا یبنا سوابہو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اینی گل کر کے بیٹھ کو تو بعد آقا دے قادم دلی ٹھہر گئیاں نے ایسا فرما دیا نے فاطمہ اپنے ابو دے کول اٹھ کے جانے نہیں چاہتی تھی اپنے باپ دے کول ہی بیٹھ گئی ہے اور تھوڑا وقت کدی گزرتا ہے نا اللہ دے محبوب پیغمبر ایک دن ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے دعا کر رہی نے آدھے بالباس رب الناس واسبع انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے محبوب پیغمبر نے کر کے ایسا پیار تھا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا دے اندر آنسو جاری ہو جاندے نے. نبی محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نو ہن والی کیڑی گل ہے؟ عائشہ آندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی کارنا دیوے وچ تیل تے نہ کوئی پائی پیسہ ہے. دل کرتا ہے کہ میں دیوا بال کے کاجل چانن کر لواں. میرے آقا فرماتے ہیں ایسا ہے کہ پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بار بار پڑھی جا رہے ہیں. آپ دے کول پانی موجود ہے. اینج آپ پانی رات گلا کر کے اپنی پریشانی دلائی جا رہے ہیں اور نام دعا کر رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت اللہم اعنی فی غمرات الموت. اللہ سنیا میں محمد دی جان کنی دے بیلے اپنی رحمت و مدد کر دیں. اللہ موت سانی والی عطا کر دیں. مسلمانہ بات کریا دے ایک اور دعا کر رہے ہیں. نبی محمد دعا کر رہے ہیں اللہم اعنی فی غمرات الموت. آخر کاروں وقت آ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. فاطمہ الزہرا گھر دے اندر موجود رضی اللہ تعالی عنہا. آپ اندر پوجی اینج لگتا ہے کوئی دیہاتی آدمی کو عربی تو ملن واسطے آیا ہے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ میری پیاری بیٹی ایک دیہاتی ملن واسطے نہیں آیا بلکہ ملک الموت ہے. اور آج تو بات تیری میری جدائی کا دن قریب آ گیا ہے. کہ ملک الموت کا دروازہ کھول دیتا جائے. ملک الموت اندر آئے نے 12 ربیع الاول والے دن میرے محبوب پیغمبر دی روح قبض کر کے لے جاتا ہے. اور دن جڑا 12 ربیع الاول مسلمانوں یاد کر لو. پارٹیشن تو بعد اگر پاکستان نے ہندوستان پڑے کچھ دیو کے 12 ربیع الاول جو انہیں وفات ہی منایا جاتا سی. ایک دلیلہ موجود کے یوم وفات ہی منایا جاتا سی. پھر کچھ لوگوں نے سوچیا وفات ہوتے جو کام نہیں ہوتا جڑیاں موج مستیاں جڑیاں موجاں پدیش جو ہوندیاں نے کہڑا کوئی پوچھن والا بھاوے وفات مناؤ بھاوے پدیش مناؤ نہ شریعت کے اندر وفات مناؤ دا حکم تے نہ پدیش مناؤ دا. پھر وہ پدیش نے بدل گیا. اور توبہ اللہ میری توبہ مسلمان ہون دے ناطے تعصب والی مٹی اتار کے تعصب والی مٹی اتار کے جو کچھ ہو رہے ہیں 12 ربیع الاول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا آپ کی بےعزت کا یہی مقصد سی؟ خسرے نچ رہے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں شور شرابہ ہو رہے ہیں ہلڑ بازی ہو رہی ہے عورتیں مرد مخلوط پھر رہے ہیں بے پردگی ہو رہی ہے بے حیائی ہو رہی ہے تو وہ مکے بن گئے. کیا آپ کی بےعزت کا یہی مقصد سی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پھر 12 ربیع الاول کا دن اللہ اکبر آپ فوت ہو گئے. صحابہ کے اندر غم دا قرآن مچ گیا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدو آپ کی موت ہو گئی آپ فوت ہو گئے. صحابہ اتنے پریشان. جناب عمر بن خطاب آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری حدیث ہے. آپ کی فرماتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ. لوگوں اللہ کی قسم نبی پاک فوت نہیں ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. تو جڑا بندہ کرے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. میں عمر کو دی گردن ایسر باہر نہ اڑا دیا. جناب ابو بکر کو پتہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ تشریف لائے. آپ نے صحابہ نے افراتفری دیکھی پریشانی دیکھی. آپ کا رونا دھونا دیکھا غم دیکھا. آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. صحیح بخاری میں خطبہ موجود ہے اور تسی بھی سن لو. جیڑی میں آج پڑھی ہے بھی پڑھی
آپ نے کی فرمایا جناب ابو بکر صدیق نے، آپ فرمانے لوگوں الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ خبردار لوگوں، جیڑا بندہ محمد کی پوجا کرنے والا سی، محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا من کان یعبد اللہ، تے جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کرنے والا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے تے سدے زندہ رہے گا۔ اور آپ قرآن کی آیت پڑھی انک میت و انہم میتون۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو ابو بکر نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تے خطبہ بھی دیتا ہے، پھر تے میری لگتا ہے تو جان ہی نکل جاندی ہے، جتھے میں کھڑا ہوں تھی بیٹھ جانا اور میرے آواز کم کرنے چھڑ جاندے نے، لیکن یہ یقین ہو گیا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جنہ لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ نبی محمد زندہ ہے علیہ السلام، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی قبر پہ دی ہے، اور مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کو جگا دو، اور قبر زندہ نبی نے بنا دیتی ہے۔ جے زندہ ہے تو قبر کی دی، جے زندہ ہے عمر بن خطاب تے عثمان خطاب کیوں ہو گئے؟ تین دن تک آپ کی میت مبارک پئی رہی، صحابہ ہوتے رہے، دودھ پاس پڑھ کے جانے رہے، یہ تو دفن کر دیتا، دفن کرنے کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جناب انس کو خاطب کی طرف فرمایا یا انس اطابت انفسکم ان تشوا علی رسول اللہ تراب۔ انس کی گل توڑا کیویں دل کیتا، تو میرے ابو محمد تے کو کہ میں میٹی پا دیتی ہے۔ تے انس کی آمد رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ اللہ پاک دا حکم بھی اس طرح سی، اور طریق دن کی موجود ہے ایسے بیٹیاں دا پیار اپنے ماں باپ نال۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابو محمد کی وفات کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی آنے تے اللہ کو پیاریاں ہو گئی آنے، اور صحابہ دستے نے کہ کدی نبی دی بیٹی فاطمہ نے حضرت علی دستے رضی اللہ تعالی عنہ میری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے کے اندر کبھی مسکرا کے نہیں دیکھا، کبھی ہنس کے نہیں دیکھا، کبھی مسکرائیاں نہیں، ہر ویلے پریشانی لیندیاں نے، اور اپنے ابو محمد کی وفات تو بعد فاطمہ صرف 6 مہینے زندہ رہی آنے۔ ہمیں بیٹیاں آنی ہیں نا، بیٹیاں آنی ہیں ابو جی جنہ جی تسی زندہ ہو تو آجے گھر دیا سی شہزادیاں، اور سارا رکشہ کے نصیب کر لو۔ اے بیٹی نے بڑے مانگو پیغمبر دی 12 ربیع الاول میں آقا دنیا تو چلے گئے، اگر زندہ ہوتے تو فاطمہ رو دیا نا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر نظر ہوتے سب تو پہلا فاطمہ نظر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر زندہ ہوتے سب تو پہلا فاطمہ ملتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے اتنے گل کرو رہی ہے پیارے بلال آگے ابو بکر صدیق دے کول رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا جا ساگر سامان سی بچے ہیں تو ساڑھے والا آتے نہیں نا، سامان مان کے جلدی آ گئے، کہہ لوں کہ اے ابو بکر میں مدینے نہیں ہو رہنا۔ پیارے بلال نے آقا کی وفات کے بعد اذان کہی، اور جب نظر ہوتا اندے اندے ساری کائنات عسکر جمع کر لیا جائے، پیارے بلال کی جتی کا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ پیارے بلال نے میرے اذان واسطے مجبور نہ کرے، جب میں آقا کا نام لینا ممبر تو محمد نظر نہیں ہوتے،
بکر صدیق نے کول آئے آگے کہنے لگے ابو بکر میرا مدینے جی نہیں لگتا، میرے اجازت دے دیتی جائے میں مدینہ چھڑنا چاہنا ہوں۔ جناب ابو بکر کہنے لگے اے بلال میں تمہیں مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا، تو کہنے لگے اچھا تو میں نے آزاد نہیں کیتا تم اپنا غلام سمجھتا ہے؟ جناب ابو بکر کہنے لگے نہیں پیارے بلال نبی دا غم ہلے تازہ ہے، اس تو زیادہ غم ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا، تیری مہربانی رک جا۔ پیارے بلال رک گئے، عمر بن خطاب دا دور آیا، سوا 2 سال روزوں کے گڈے میں عمر بن خطاب دا دور آیا، عمر بن خطاب کی اجازت لے کے نا جناب بلال دمشق چلے گئے۔ جناب بلال بھی اس 12 ربیع الاول کے بعد اذان کہی نہیں۔ یہ تو انسانوں کی گل ہے نا، میں اپنے محبوب پیغمبر دی عظمت تو آپ کی شان تو قربان جاواں، جانوروں آپ کا اتنی محبت سی، اتنا پیار سی، ایک آپ کی اونٹنی سی جدھر آپ سواری کرتے سن قصبہ، اور پورے مدینے میں رون کر رہی ہے، تلاش کر رہی ہے مدینے تو سواری اپنا سوار لگ دیئے تو سوار نظر آتا نہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اسائن کر کے منہ رکھ کے اس اونٹنی کو ساروں کتاب روندے آتے ہیں، رو رہی ہے۔ اونٹنی بھی 4 دن تو بعد فوت ہو گئی، 3 بھی فوت ہو گئی، بلال مدینہ چھڑ گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب نے حسین خطا ہو گئے، اور پیارے ابو بکر نے دلاشے دیتے، تسلیاں دیتیاں، قرآن پڑھیا، حدیثاں سنایا اور اعلان کی کیتا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اگر میرے نبی محمد زندہ ہوندے مصلی دے کھڑے ہو کے جناب ابو بکر کی جماعت نہ کروا دے، پھر خلیفہ نہ بنے ہیں، خلیفے پہلے کون نے جناب ابو بکر نے، اگر میرے آقا زندہ نے تو خلافت کا مقصد کی ہے، ابو بکر تو بعد جناب عمر بنے، جناب عثمان بنے، جناب علی بنے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگر میرے آقا زندہ نے انہاں ساریاں گلاں دی تے لوڑ ہی مک جاندی ہے۔ آپ دی شان ہے قیامت تک آپ کی تعلیم جاری رہے، نبی اور قیامت تک کوئی نہیں آئے گا جیڑی کتاب اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نے نازل کی تھی، اور کتاب نہیں کوئی آئے گی، کوئی نبی اور نہیں آئے گا، بلکہ فراستے اس کائنات کے سب تو بدترین شخص نے انہوں کا مذہب عیسائی، فرانس کے صدر نے جو میرے آقا کی شان گستاخی کی تھی، اللہ پاک نے کی فرمایا سبحان اللہ اے میرے محبوب پیغمبر، کوئی بندہ کائنات دا کوئی بندہ قرآن کوئی بندہ گل نہ کرے انا کفینا کل مستہزئین، اے میرے نبی قیامت تک جیڑا بندہ تہاڈا مذاق اڑائے گا اس دا جواب میں اللہ دے گا، میں اللہ جواب دیا گا۔ جس وقت ابو لہب نے کیا سی تبا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس واسطے جمع کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب میں اپنی شان گستاخی برداشت کرنا گا، میں اللہ ہوں، تیری تو بندہ گستاخی کرے گا میں اللہ برداشت نہیں کروں گا۔ اور پوری سورۃ اللہب نازل کی تھی یعنی قیامت تک پڑھی جائے گی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور دوسرے موقع پہ فرمایا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر،
ان شانئک هو الابتر، تہاڈا دشمن ہی نا مراد ہے، تہاڈا بے ادب ہی نا مراد ہے، تہاڈا استاد نا مراد ہے، تہاڈا بے ادبی کرنے والا نا مراد ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں نے، جس طرح میرے اللہ رب العالمین نے نا، رب العالمین ساری کائنات دے رب نے، ایسے ہی طرح میرے آقا بھی ساری کائنات دے پیغمبر نے۔ اور سلط الی الخلق کافہ، آپ زمینہ دے پیغمبر، آسمانہ دے پیغمبر، پہاڑا دے پیغمبر، درختہ دے پیغمبر، ندیاں نالیاں دے پیغمبر، دریاواں دے پیغمبر، زمینہ دی گہرائی بدل کے آسمانہ کی بلندیوں تک جنات دے آپ پیغمبر، بلکہ ملائکہ دے آپ پیغمبر، ساری کائنات جیڑا اللہ کو مندے نال نبی کو بھی مندے گا۔ آپ اللہ رب العالمین ہے، میرے محبوب پیغمبر رحمت اللہ عالمین نے، اور آج دا وہ دن ہے جیڑا دن میرے آقا پوری امت کو یقین کر کے دنیا کو تشریف لے گئے۔ اللہ جو دعا ہے، اللہ رب العالمین سب اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے جناب بہت زیادہ کردار علماء ادا کر سکتے ہیں۔ بدعت کا ترجمہ یہ ہے، حل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ کرم والا بندہ سمجھدا یار میں کیڑا کوئی ماڑا کام کیتا ہے، نبی نے اونی خوشی منائی ہے نا، میں کیڑا کوئی ماڑا کام کیتا ہے، اے دا نام بدعت ہے۔ اگر کوئی بندہ 4 رکعتاں پڑھدا ہے تے اودی جگہ تے 5 پڑھ لے، یار میں کیڑا کوئی ماڑا کام کیتا ہے، 5 رکعتاں ہی پڑھیاں نے، سجدے 2 نے 3 کر لوے، یار میں کیڑا کوئی ماڑا کام کیتا ہے، ایک سجدہ ہی زیادہ کیتا ہے نا، ذبح کر لگیا پوری سورہ یاسین پڑھ لوے، یار میں کیڑا کوئی ماڑا کام کیتا ہے، یاسین ہی پڑھی ہے نا، نہیں۔ بدعت کی تعریف قرآن میں کیسی ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ کرم والا بندہ سمجھدا کہ میں کام چنگا کر رہا ہوں، لیکن چنگے کام واسطے قرآن اور حدیث کی دلیل ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں تو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ۔